بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و خیریت سے رکھے۔ تو دوستو سب سے پہلے شکریہ ان دوستوں کا جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے۔ تو جو نئے ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن جائیں میرے چینل کے ممبر۔ تو دوستو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کے نیچے ایک لال رنگ کا بٹن ہے، آپ نے اس کو دبا دینا ہے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ میں یوں ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ تو دوستو آج جو میں آپ کی خدمت میں ایک وظیفہ اور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ہے ہر مقصد میں کامیابی کا وظیفہ۔ بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑا مقصد پورا ہوگا انشاءاللہ۔ تو دوستو آئیں دیکھتے ہیں کہ اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے۔ تو دوستو جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ زندگی میں کہیں نہ کہیں ایسا موڑ آتا ہے جہاں رکاوٹیں راستہ بند کر دیتی ہیں اور ہم اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اس سے نکل نہیں سکتے۔ تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا، تو انشاءاللہ کوئی بھی جو مشکل ہے وہ مشکل نہیں رہے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی کام نہ رکے یا کسی ظالم کے ظلم سے خلاصی مل جائے یا بڑا پہاڑ جیسا قرضہ ادا ہو جائے یا کسی طرح کا بھی کوئی کام ہو تو اس میں آپ کو کامیابی ملے، تو آپ نے بالکل اس وظیفے کو ایسے ہی کر لینا ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو دوستو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے اوپر جو مشکلات آتی ہیں ان میں بہت زیادہ ہاتھ جو ہے وہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ دعا کے قبول ہونے میں ایک بڑی رکاوٹ حرام آمدنی ہے، مثلا رشوت، سود کا لین دین، ڈیوٹی پوری نہ دینا، کاروبار میں دھوکہ، جھوٹ، ملاوٹ وغیرہ۔ یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم خود اپنے طرف مصیبت کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں ان باتوں کو کر کے۔ دھوکہ ہم اس طرح دیتے ہیں، حضرت علی کا ایک قول مجھے یاد آ گیا کہ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بیوقوف ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کو تم پر اعتبار کتنا تھا۔ تو دوستو جب ہم بالکل اپنی خوش باش زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر ہم ہر مسکراہٹ کے بدلے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو ہمیں یہ بھی حق نہیں کہ اپنے ہر آنسوں کی شکایت اللہ سے کریں۔ لیکن پھر اللہ ہے، کیونکہ وہ 7 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے اپنی مخلوق سے، تو بتانا تو اس کو ہی پڑے گا نا۔ تو وہ پھر بھی ہماری بہت ساری خطائیں معاف فرما دیتا ہے، ہم اگر ایک آنسو ندامت کا اس کے آگے بہا دیں۔ تو دوستو چلو چھوڑ دیتے ہیں ان باتوں کو، کیونکہ اس طرح ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ تو اب وہ میں آپ کو جو وظیفہ بتاؤں گا وہ آپ نے بالکل اسی طرح کرنا ہے جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر مقصد میں کامیابی کا وظیفہ ہے، کسی طرح کا بھی آپ کا کوئی مقصد ہوگا تو انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کریں، آپ ضرور ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ وظیفہ آپ نے کرنا کب ہے؟ رات بعد از نماز عشاء، رات کو سوتے وقت باوضو آپ نے، ظاہر ہے آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے تو آپ باوضو ہی ہوں گے۔ تو اگر آپ اس وقت نہیں سو رہے، بعد میں سوئیں گے، اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ آپ نے دوبارہ کر لینا ہے، باوضو کرنا ہے یہ۔ تو آپ نے اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر، درمیان میں آپ نے سورۃ اخلاص آپ نے 41 بار پڑھنی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے لیے جو بھی آپ کا مقصد ہوگا آپ دعا کیجئے گا اللہ پاک سے، تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور ضرور اس کو پورا فرما دیں گے۔ یہ آپ نے اس وقت تک کرتے رہنا ہے جب تک آپ کا مقصد حل نہ ہو جائے۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ ہو، کسی اور دوست کو ضرورت ہو تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ میاں ناصر۔